بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں سب کے لیے کہ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج میں اپنے اس چینل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور اس چینل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس چینل کے اوپر میری کس قسم کی ویڈیوز آئیں گی۔ میں اس چینل کے اندر اسلامک ڈاکومنٹری کروں گا، اسلامک تاریخ کے بارے میں بیان کروں گا، اور اس کے علاوہ اسلام کے کچھ قصے وہ بیان کروں گا، کچھ مسائل بھی بیان کروں گا، اور اس قسم کی میری ویڈیوز آئیں گی۔ تو آج سب سے پہلے ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اذان کیسے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے دعوت کا پیغام دیا، سب نے آ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن اذان کسی کے بھی دین میں نہیں تھی۔ اذان شروع ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے بعد، کیونکہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے انبیاء کے گزرنے کے بعد اپنا اپنا طریقہ بنا لیا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، ہجرت کی آپ نے۔ اب ہجرت کرنا بھی سنت ہے۔ اگر آپ اپنے کسی کام کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جائیں تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے۔ خیر، بات پہ آتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ میں آپ کا استقبال ہوا، صحابہ اکٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر پر پوری ایک ویڈیو آئے تو اس کے لیے مجھے کمنٹ کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ مسجد نبوی کی تعمیر کی تاریخ پر بھی میں پوری ویڈیو بناؤں گا۔ خیر، اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اب نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلانا ہے۔ اب ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایسے کرتے ہیں قانوس بجاتے ہیں۔ اب قانوس کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چرچز کے اندر چرچوں کے اندر لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے بیل بجائی جاتی ہے۔ اس بیل کو قانوس کہتے ہیں۔ قانوس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو قانوس کہتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں بوق بجاتے ہیں، با واو قاف بوق، ہم بوق بجاتے ہیں۔ اب بوق کیا ہوتا ہے؟ بوق ہوتا ہے کہ جانوروں کے سینگوں سے بنا ہوا ایک باجا ہوتا ہے۔ اکثر پرانی جو جنگیں ہوتی تھیں جنگیں، اس کے اندر جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک باجا بجایا جاتا تھا، اس کو بوق کہتے ہیں۔ بوق بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا کہ جب یہودی اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہ بوق بجاتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے وقت ایک شخص کو اعلان کی غرض سے بھیجتے ہیں مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی تو تعمیر ہو چکی تھی، تو وہ شخص جائے گا، اعلان کرے گا، تو اس کے اعلان کو سن کر تمامی احباب مسجد کی طرف جائیں گے اور نماز کا وقت ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اب کہا کیا کہ آپ جائیں گے مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھ کر آپ اذان دیں گے۔ اور اس وقت رسول اللہ نے 2 کلمات بتائے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ ان 2 لفظوں کو پکاریں گے اور ان 2 لفظوں کو سن کر لوگ نماز کے لیے آئیں گے مسجد نبوی میں۔ اسی اصلاح میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اس سے بہتر طریقہ بتلایا گیا، اور وہ مروجہ اذان شرعی ہے، اور وہ کلمات یہ تھے: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، اور قد قامت الصلاۃ۔ اگر اس کو قامت میں لے جائیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
ٹوٹل یہ 9 لائنز بنتی ہیں، یہ 9 لائنز آپ کو بتائی گئی۔ اور جب آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب میں اس طرح طریقہ بتلایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ سے پہلے اس کے اوپر وحی آ چکی تھی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن زید کے خواب سے پہلے، ان کے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں اذان کے اوپر وحی آ چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں، وہی مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں گے، کیونکہ ان کی آواز آپ سے کافی بلند ہے اور نرم اور شیریں ہے اور میٹھا لہجہ ہے ان کا۔ تو پھر حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر اذان کے کلمات کہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام اصحاب کو بھی بہت پسند آئے۔ اور پھر یوں اذان کا سلسلہ شروع ہوا، اور 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اور کل قیامت تک اذان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا عقیدہ نا کہ قرآن 1400 سال پرانا ہے، قرآن میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، جو کرے گا وہ لعین ملعون ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے کہ اذان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اور یہ 1400 سال سے چلتی آ رہی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی چلتی رہے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔